ہم ادھر آ رہے تھے تو عین موقع پہ کچھ علماء آ گئے لاہور سے، تو وہ بس ادھر بیٹھنا پڑ گیا. تو آپ لوگ ہی کی بات کیجیے، وقت کافی سارا نکل گیا. کیسا رہا عمرہ جی؟ گرمی تھی معمول سے زیادہ؟ یہاں زیادہ ہے. وہاں سب پہ بال ہوں گے نا. اس مرتبہ گرمی زیادہ ہی پڑ رہی ہے. کیا وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ کراچی میں 200 سے زیادہ قبریں تیار. پچھلی مرتبہ لوگ مر گئے تھے تو قبریں نہیں تھیں اور لاشیں سڑنے لگی. اس مرتبہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ قبریں تیار رکھیں، تو 200 کے قریب قبریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ گرمی پڑے گی زیادہ اور لوگ مریں گے تو دفن ہوں. جی اچھا. صحیح ہے. جی مطلب یہ کہ آسان لفظوں میں آدمی نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کتنا کیا.
ڈاکٹر بن سکتا ہوں یا اچھا انڈسٹریلسٹ بن سکتا ہوں بن سکتا ہوں نہیں بہت سارے لوگ آپ سوچنے میں پڑے ہوئے ہیں میں اپنا کام کروں گا کسی طرح سے دین کو پھیلا رہی اس وجہ سے آپ کو نماز کا انتظار ہوگا سارے چکر ہوگی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے انسان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور ہم نے یہ جو بعض چیزوں میں خام خواہ دین اور دنیا کی تفریق کی گئی ہے یہ اصل میں بھی درست ہیں. شروع تو ایسے ہوا تھا کہ جس چیز پہ جس چیز کا غلبہ تھا اس کی طرف نسبت کر دیتے تھے. مثلا عربی لوگ پڑھتے لکھتے تھے، کتاب و سنت، امتحان ایک جیسے ہی ہوتا تھا، بچے ایک ہی نصاب پڑھتے تھے، ہر بچہ میتھمیٹکس پڑھتا تھا، ہر بچہ ہسٹری پڑھتا تھا، جیوگرافی پڑھتا تھا، خوش خطی لکھنا سیکھتا تھا، ہر بچہ یہی پڑھتا تھا. پھر ایک خاص لیول پہ پہنچ کے کس نے کس میدان کو چنا اس پہ وہ مہر لگ جاتی، مثلا پٹواری بن جاتا تھا، اس لیے کہ زمین کی تقسیم کو پڑھتا تھا. اور پٹواریوں کے پاس سنگل ہوا کرتے تھے، پہاڑی علاقوں کی پیمائش مغلز جو تھے یہ عام فیتے سے نہیں کرنے دیتے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے لوہے کی زنجیروں سے کرو، کیونکہ لوہے کی زنجیر جب نشیب میں جائے گی تو اپنا وزن پورا ڈالے گی، ایک ایک انچ اور سوٹ زمین کا ناپا جائے گا. اب پٹواری نہیں جانتے اس کو. ایک پٹواری تھا، اس سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا زنجیر ہوتی تھی پرانے زمانے کی، میں نے بیچ دی، لوہے میں بیچ دی. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ انسان کی صلاحیتیں تو وہ ایک نظام تعلیم تھا جس سے لوگ گزر رہے. اب انہی میں کوئی قرآن و سنت کو زیادہ پڑھ لیتا تھا تو وہ چیز جو تھی اسے مولوی بنا دی. لیکن علوم کو وہ پوری طرح جانتے تھے. ایک ہی آدمی میتھمیٹکس بھی جانتا تھا، کتاب و سنت کو بھی جانتا تھا، یہ چیزیں بھی تھی اور صلاحیتیں. کھیل میں لگ جاتے تھے. آپ اردو کی ڈکشنری میں ایک لفظ کبھی دیکھیے، غائب باز، اس کا کیا مطلب؟ غائب باز، رنگ ساز، رنگ بنانے والا. غائب باز، غائب باز اس آدمی کو کہتے تھے جو غائب ہونے کے باوجود کھیل کھیلتا ہے. کھیل میں تو دونوں فریق حاضر ہیں نا، کرکٹ ہے، کبڈی ہے، ہاکی ہے، دو پارٹیز کھیل رہی ہیں. غائب باز ایک خاص قسم کا کھیل تھا کہ کھیلنے والا غیر حاضر ہو کے کھیل کھیلتا. کرتے یہ تھے کہ شطرنج کی بساط جما کے اور ایک آدمی شطرنج کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ چال چلو، تو جو بھی اس کے شاگرد ہوتے تھے وہی چال چل دیتے تھے اور آخر پہ وہ جیت بھی جاتا تھا. دلی میں عبدالحکیم ایک آدمی تھا، بڑا مشہور غائب باز تھا. کہتے ہیں کہ لوگ اسے شکست نہیں دے سکے. شطرنج اتنی اچھی کھیلتا تھا کہ پیچھ کر کے بیٹھ جاتا تھا شطرنج کی طرف، سامنے جو کھلاڑی ہے وہ دیکھ رہا ہے، کھیلتا تھا. تو یہ بغیر جانے کہ اس کھلاڑی نے کون سا پیادہ کیا چیز چلی ہے شروع کرتا تھا، اچھا یہاں سے بڑھاؤ.
پھر کہتا تھا اچھا اس کو مارو، اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کرو. تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم شطرنج کو دیکھ نہیں رہے اور اس طرح کھلا رہے ہو. تو اس نے کہا دلی میں کون سا شطرنج باز ہندوستان میں آتا ہے جس کی چالیں مجھے نہ پتا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ کیسے شروع کرے گا، میں جان جاتا ہوں. اس لیے حاضر ہونے کے باوجود غائب باز کہلاتا ہے. کھیل سے تو غائب ہی ہوتا تھا. تو صلاحیتیں اللہ نے لوگوں کو بڑی دی ہیں، استعمال نہیں. ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم میدان نہیں دیتے. میدان کہاں سے دیں؟ آگے ایک بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ 5 میل روزانہ بھاگ سکتا ہے. ہم نے کوئی پارک ہی نہیں دیا جہاں 5 میل وہ بھاگ سکتے. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا بہت شاذ و نادر، لیکن عصر کے بعد مغرب کے بعد بچے بوڑھے وہ اسپورٹس کے جو شوز ہوتے ہیں یہ پہنے اسلام آباد کی کسی سڑک پہ تیز تیز چل رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں کہیں دیکھنے میں مل جاتا ہے. اب کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اصل میں کچی زمین پہ اس کو بھاگنا چاہیے. یہی ہے نا اصل. اب سڑک پہ بیچارہ کیا بھاگے گا؟ اور خاص طور پہ جب اس کے پاس اسپورٹس بوٹ خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تو عام چپلوں میں بھاگ رہا ہوتا ہے. یا تو سکھانے والا کوئی نہیں کہ بیٹے اس کے لیے خاص قسم کے شوز ہوتے ہیں. ایک لڑکے کو بڑا شوق تھا یہاں ہمارے یہاں، ہر گاڑی سے ریس لگا دیتا تھا. 2-4 مرتبہ یہاں سے نکلے تو اس نے ریس لگا دی ایسے ہی. ہم نے کیا ریس لگانی تھی، تو وہ پھر رک جاتا تھا، پھر ہم آگے ہوتے تھے تو ایک جگہ سے روک لیا. میں نے کہا بیٹے آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں؟ کہنے لگا جی. میں نے کہا مجھ سے ریس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. ریس کے لیے خاص قسم کی کارز ہوتی ہیں اور اسی طرح کے روڈز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو اور مجھے کہیں مل جائیں اور ہم دونوں کے پاس اسپورٹس کار ہوں، پھر ہم لگائیں اور پھر دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو کہنے کا اچھا. میں نے کہا ہاں آپ اسپورٹس کے پروگرام دیکھیں نا کہیں میڈیا میں تو آپ کو وہاں ملے گا. خدا معلوم، لیکن اس کے بعد کئی مرتبہ دیکھتا ہوں ریس نہیں لگاتا. شاید سمجھ آ گئی ہوگی. تو جو صلاحیتیں استعمال کرنے کے گراؤنڈز ہیں وہ بھی تو نہیں ہے. ایک بچے کی صلاحیت ہے وہ زبردست کمپیوٹر انجینئر بن سکتا ہے، لیکن اب کریں کیا آگے میدان میں ریسرچ لیبارٹریز سے. تو اللہ ان صلاحیتوں کا فرد سے پوچھے گا اور نظام سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں جو حکمرانی اور یہ چیزیں تھیں تو تم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا سہولتیں مہیا کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لاتے. اور جو صلاحیتیں اللہ نے کسی شخص کو دی ہیں اور وہ خود تباہ کرتا ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے. میں نے شاید ایک مرتبہ بھی کیا تھا کہ شیطان کے بہت بڑے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ سے انتقام ہو. کچی عمر میں اور لڑکیوں میں، یہ دونوں میں شیطان کو دخل اندازی کا بڑا موقع ملتا ہے. عمر کچی ہوتی ہے لڑکے کی، لڑکی کی 18 سال 20 سال. شیطان اسے کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے نا اس نے تمہیں کچھ نہیں کرنے دیا، بدلہ لو. بدلہ بجائے اس کے کہ وہ باہر سے لے. بہادر ہو تو باہر سے لینا، بزدل ہوتا ہے اپنے آپ سے لینے لگتا ہے. اچھا نہیں پڑھنا.
یہ کام نہیں کرنا. لیٹ کے سوچتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے، بالکل کسی کی نہیں ماننی. یہ سمپٹمز ہے نا، جیسے بخار کی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بخار دن کو آتا ہے کہ رات کو؟ یہ نفسیاتی بیماری ہے. اچھا، چونکہ نظام ایسا ہے لہذا مر جانا ہے. مرنا کیسے ہے؟ نیند کی گولیاں کھا لینی. مرنا ایسے ہے کہ نشہ شروع کر دینا. اب وہ انتقام جو اپنے آپ سے لے رہا ہے یہ شیطان کے نظرے میں آ گئے. اور لڑکیاں ہوتی ہیں جذباتی. یہ عورتوں میں تو مرد تو پھر کسی عمر کے حصے میں آ کے سنبھل جاتا ہے، لیکن لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان پہ ساری عمر عورتوں پہ یہ رہتا ہے، اپنا گھر تباہ کر لے. ساس نے یہ کیا ہے، میں یہ کر کے رہوں گی. اور اب غصہ کسی اور باپ پہ ہے، مارے گی اپنے بچوں کو. ان بچوں کا کیا قصور ہے یار؟ آپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہی ہیں. اب وہ انتقام لینا ہے اپنے سے. پھر جب غصہ اتر جائے گا پھر بچوں کو پیار بھی کرے گی، روئے گی بھی بیٹھ کے، بد دعائیں بھی دے گی کہ تمہاری ماں نے ایسے کیا تھا، میں اس لیے کر رہی تھی. یہ سب ہماری روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہے. کیا وہ اپنے آپ سے انتقام لینے کا جذبہ؟ محبت ناکام ہو گئی. چلو یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہو گئی. پہلے زمانے میں کنویں میں کود جاتی تھی، اب کنویں بھی نہیں رہے. اب خودکشی کے بھی جدید طریقے آ گئے. کورٹ میرج کر، گھر سے بھاگ. اب گھر سے بھی بھاگنے کے اتنے واقعات نہیں رہے، ناشنا کے ساتھ فرار ہونے کے اتنے واقعات رہے ہیں. وہ ساری چیز تہذیب بدل گئی نا. وہ آشناؤں میں بھی ایسی محبتیں نہ رہیں. تو یہ سب چیزیں اپنی صلاحیت کا غلط استعمال اور اس کی ناکامی پہ انتقام اپنے آپ سے لینا، یہ نفسیاتی بیماری. کہ اپنے سے کیوں انتقام؟ حالات ایسے ہیں. اس لیے کہ ہم میں سے اکثر بچوں کی پرورش نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو ہم نفرت کے پہلو کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتے. ہماری تعلیم ہی نفرتوں پہ مبنی ہوتی. آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں نا تو گھر میں بھی نظام ہمارے نفرتوں کی بنیاد پہ چلتے ہیں. ان عورتوں کو غیبتوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی. ایک ہے غیبت اور ایک ہے حکایت، دونوں میں فرق ہے. حکایت یہ ہے کہ خاندان میں کسی نے ظلم کیا ہے، بہو نے، ساس نے، سسر نے، دیور نے، شوہر نے. اب اپنے ماں باپ کو جا کے کہنا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ حکایت ہے. بالکل ٹھیک ہے، شریعت بھی اس کی اجازت دیتی. ایک ہے کہ فتنہ اور فساد کی نیت سے اور توہین کی غرض سے حکایت بیان کرنا، یہ غیبت. اگر حکایت بھی منع ہوتی تو اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہتے. ایک عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آج گھر میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے، اسے حق پہنچتا ہے. اس میں کوئی شکایت کی کسی کی بات ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ اٹھ کے ماں کے خلاف لڑے، اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ توہین کرے، تو یہ غیبت ہو جائے گی. اس سے منع کیا. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کی والدہ نے ایسے کہا اور میرا اس سے دل دکھا ہے، یہ تو ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پٹی پڑھائے کہ
اسے یوں کرو اور یہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتیں آتی تھیں، اللہ کے رسول رشتہ فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس سے نہ کرنا، یہ بہت کنجوس ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹی ادھر رشتہ نہیں کرنا، تمہیں پتہ ہے یہ تو اس کے کندھے سے تو ڈنڈا ہی نہیں اترتا، بات اس سے ہوتا رہتا ہے۔ تو محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت نہیں کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے اس لیے کہ توہین نہیں ہے، یہ تو اصل صورتحال کو سامنے رکھنا ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر شخصیات کی پرورش نفرت سے کی جاتی، حفظ کے بچے ہمارے یہاں آتے ہیں نا، تو ایک دن یہاں نیچے ایک بچہ دوسرے کو مار رہا تھا، ہم بھی اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ قاری صاحب نے کہا اس بچے کو کیوں مارتے ہوئے؟ پکڑ کے ڈانٹا، تو پتا نہیں یتیم بچہ ہے۔ پھر وہ جو پی ٹی کراتے ہیں انہوں نے بھی کہا یتیم بچہ۔ تو 2-4 دن میں پھر ہم نے سب کو بلایا، ہم نے کہا یہ آپ جو بچوں کو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا یہ مت کریں، یہ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں بہت ہی مظلوم ہوں، تو کوئی صحیح بات پہ بھی ٹوکے گا تو یہ مظلومیت آڑے آ جائے گی۔ آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ ان الفاظ کو بدلیں، مت کہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے۔ سیدھی طرح یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ ناحق مارنا ناجائز ہے؟ یار نہیں مارو، کیوں مار رہے ہو؟ ہم جو موجود ہیں ہمیں شکایت کرو، مارتے کیوں؟ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اب اس بچے کو یتیمی کا احساس دلا کے، اس کو مظلوم بنا کے، پھر یہ مظلومیت جو ہے نا یہ بھیک تک پہنچائے گی، پھر یہ اس کی ایک خاص ذہنی ساخت کی تشکیل ہوگی۔ یورپ والوں نے سارا نظام ہی اپنے ذمہ لے لیا، باپ ہے یا نہیں ہے تمہیں گورنمنٹ پرورش کرے گی، جو ڈیوٹیز تھی کامن ڈیوٹیز گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لی۔ اب نفرت کی بنیاد پر جو شخصیت اٹھتی ہے نا، کالج تک بچے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں تعویذ کرتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی کوئی داستانیں سنی، ہمارے خاندان میں تعویذ ٹونا بہت ہوتا ہے، میری تائی ایسے کرتی ہے، چچی ایسے کرتی ہے، دادی نے میری والدہ پہ تعویذ کر دیے تھے، یہ کر دیے، جنات ہے۔ یہ سب نفرت کی بنیادیں ہیں جو ماں باپ خود لڑ کے بھی ڈالتے۔ بھئی آپ کا اختلاف ہے، آپ بیٹھ کے تنہائی میں حل کریں۔ اب بچوں کو اس نفرت کا شکار کیوں بناتے ہیں؟ بچے نفرتیں سیکھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ماں یا باپ یا کسی بھی مظلوم شخصیت سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی اور ثواب سمجھ کے بچہ بجائے پڑھائی کی اس کی وکالت کرتا رہتا ہے، وہ گلتا رہتا ہے اپنی ماں باپ کے غم میں کہ میری ماں کے ساتھ بڑی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بیٹے یہ منصب تمہارے باپ کا ہے، اس سے سنبھالنے تو اپنا کام کرو، پڑھو جا، جس دن اس قابل ہو جاؤ گے اس دن کر لینا ہمدردی مانگو، ابھی تو تم نے پڑھنا ہے۔
اس لیے انسانی نفسیات کی پیچیدگی میں یہ چیز، ہم سب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم نے دیکھا، کالج میں بھی، اسکول میں بھی، یہاں بھی، ڈرائیور کدھر گیا ہے، مالی کو بلاؤ. ہم کئی لوگوں سے کہتے ہیں کہ فی الحال یار یہ نہ کہو، کبھی یہ قوم عروج پہ پہنچی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم بٹے ہوئے ہیں طبقاتی تقسیم میں. ہم اب تک ذات پات سے نہیں نکلے. یعنی آپ غور کریں، نواز شریف کے متعلق اب تک لوگ کہتے ہیں لوہار. تو نے کہی ایک سکا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب تک نائی، موچی، ترخان، لوہار اس سسٹم سے ہی نہیں نکلے. آپ تنقید کریں نواز شریف کی پالیسیز پہ، آپ تنقید کریں اس پہ کہ سیاست میں، آپ اس پہ 10 بار تنقید کریں، یار آپ کا حق ہے. لیکن یہ کہنا کہ لوہاروں کی اولاد ہے اور لوہار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے کہ لوہار کم ذات لوگ ہیں. پی ٹی آئی میں ہم نے کہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ لوہار نہیں تھے، یہ نائی نہیں تھے، یہ ترخان نہیں تھے، یہ سب انہی خاندانوں سے تھے. اکثریت ان کی یہی کام کرتے تھے نا، معاشرے میں پیشہ تھا نا. تو پیشہ کب سے عیب بنا ہے؟ پیشے کو تو عیب بنایا تھا ہندوؤں نے، اور انگریزوں نے اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ پیشے کے ساتھ کھانے میں مولوی کو بھی لکھ دیا کہ ہندوستان پیشوں پہ تقسیم ہے. گولڈ سمتھ ہے، آئرن سمتھ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کے ساتھ مولوی بھی. تو یہ مینٹلٹی ہے نا. تم کہتے ہیں ڈرائیور کا کوئی نام ہو گیا، اس کا نام لو. جب آپ ڈرائیور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دوسرے لفظوں میں صاف سا ہے کہ آپ سے کم درجے کا آدمی سمجھ کے بلا رہے ہیں. مالی، موچی، نائی، نام ہوگا نا تو اس کا نام لو. تو ہم اب تک طبقاتی تقسیم میں بٹے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کوئی کاٹتا ہی ہوگا. اب جو بھی ہوگا وہ خاندانی طور پہ نائی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ذبح نہیں کرتے تھے، وہ قصاب ہی ہوگا. ایک آدمی نے آ کے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں پیشہ اپنانا چاہتا ہوں، کون سا اپناؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ہو سکے تو قصاب نہ بننا. آپشن دیا ہے اسے، توہین تو نہیں کی. یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وعدے کے توڑنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ سنار ہوتے ہیں. برا کہا ہے سنار کو، کیوں کہتے ہیں آج زیور لے جانا، کل زیورات لے جائیں، اگلے ہفتے آ جائیں. ان کے زمانے میں یہی ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس بیان کیا کہ برائی ہے. یہ تھوڑی کہا کہ سنار ہونا ہی برا ہے. اس زمانے میں بھی یہ پیشے تھے. تو سوسائٹی کو نکال نہیں پائے. اس لیے پرائم منسٹر کو بڑے بڑے سیاستدان آپ کے کہتے ہیں. تو اس سیاستدان کی اپنی مینٹلٹی پہ تو غور کرے کوئی کہ اگر آپ کو ووٹ لینا ہو تو آپ اسی لوہار کے گھر جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیں، گھٹنے سے ہاتھ رکھیں اور اس کی ٹانگیں دبائیں کہ یار ووٹ ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟
مطلب عام معمولی بات ہے کہ اس کے گھٹنوں کو چھو لیں گے، جی ووٹ پہ ہمارا خیال رکھنا، وہی سنار ہے، وہی لوہار ہے اور وہی وزیر اعظم بنا ہے، تو اب وہ اس کی پالیسیز پہ آپ تنقید کیجیے، اب ذات کا کہنا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک واقعہ ایسے نہیں ملے گا کہ کسی آدمی نے شراب پی لی ہو یا بدکاری کر لی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگ دلائی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے اس سے زہرا، اور وہ سبزیاں اگاتے تھے، ہمارے زمانے میں تو ارائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کبھی صابن خریدتے تھے، کبھی کوئی چیز، اور جب وہ گاؤں سے آتے تھے سبزیاں لے کے تو آپ نے اپنی شہر کی چیزیں دیتے تھے، وہ آپ کے لیے سبزیاں لے آتے تھے اور آپ فرماتے تھے تم ہمارا گاؤں اور ہم تمہارے شہر ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو تبادلے میں کر لیتے ہیں۔ اور بہت شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ حد جاری کرنی پڑی، حد جاری کی۔ اور ایک صحابی، آپ کو بڑا افسوس تھا حد جاری کر کے بھی، یہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، گناہگاروں کے ساتھ ان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تمام وہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں ان کے یہ ہمدرد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، دائیں طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سلام کریں یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام۔ فرمایا، میں نے کہا یہ کیا روتے ہیں اور ہنستے ہیں؟ ان کا کہ اپنی اولاد کو دائیں طرف جنت دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی نسبت کا اثر یہ ہے کہ گناہگاروں کے ساتھ بڑے شفیق مہربان۔ تو جب حد جاری ہوئی ان پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کی پریشانی دیکھ کر محبت سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کتنی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر مرتبہ پی کے آ جاتا ہے، پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے، خدا کی لعنت ہے اس پہ۔ آپ نے فرمایا لا تلعن، نہ لعنت نہیں کرتے۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے؟ کوئی ایک واقعہ آج تک ہمیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات سے کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس پہ اسے آر دلائی۔ اور دوسری طرف آپ نگاہ کریں انسانی اخلاقیات کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ذات کے کیا تھے، اور صہیب رضی اللہ عنہ ذات کے کیا تھے؟ صہیب یا خبیب، مکس اپ کر گیا ہوں، خبیب رضی اللہ یہ ذات کے لوہار تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جنازے میں ہمیشہ سنت یہ رہی ہے کہ نائب یا خود خلیفہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ
کئی مرتبہ پڑھا گیا، لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد پھر کسی نے جنازہ نہیں پڑھا بس۔ اسی لیے شافعی ایک فقیہ ہیں، ان کا بڑا عجیب فتویٰ تھا، ایسی تھا مطلب وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قبر میں، تو سب سے پہلے جا کے مدینہ منورہ میں میں قبر شریف پہ جنازہ پڑھتا ہوں، کہ بظاہر قبر ہے لیکن حقیقت میں زندہ ہے، تو میں جنازہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی کام کرتا ہوں۔ خیر ایک انفرادی بات یہ کون سا چلنی تھی۔ حنفی فقہا نے کہا کہ ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ جب سلطان یا اس کا نائب جنازہ پڑھتے کوئی نہیں پڑھے، اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ پھر رات کی تاریکی میں پڑھا گیا، حالات ہی بہت ایسے ہو گئے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ حسن رضی اللہ عنہ پڑھایا کہ وہ نائب، اپنے والد کے بعد وہ خلیفہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا، ان کے دشمن تھے یہ بنو امیہ، لیکن جب جنازے کی باری آئی تو لوگوں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی کا جنازہ، انہوں نے کہا لولا سنہ، اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ امیر المومنین یا ان کا نائب جنازہ پڑھاتا ہے تو میں ضرور پڑھاتا۔ مدینہ کے گورنر نے پڑھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھایا، گورنر وہ تھے نا اس مدینہ منورہ، وگرنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے اور لوگ بھی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ خبیب پڑھائیں۔ بڑی گہری حکمت تھی امیر المومنین، یعنی وفات کے وقت بھی اس حکمت کو نہیں چھوڑا، حکمت ان کے ساتھ رہی۔ لوگ آتے تھے نا ایمان کی زیادہ باتیں کرتے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ زمانے ہوتے تھے ایسے کرتے ایسے کرتے ایسے کرتے۔ ایک جواب دیا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے بڑی لمبی چوڑی جب باتیں شروع کی نا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ پہلے تو سنتے رہے، پھر کہنے لگے تم جیسے آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں ہوتے نا تو ہم انہیں منافق کہا کرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ خبیب کو بلاتے تھے، فرماتے تھے ذرا کرتا اٹھاؤ، کرتا اٹھاتے تھے تو کمر ان کی سب داغ پڑے ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ خبیب کو مشرکین مکہ انگاروں پہ لٹا دیتے تھے اور اس کے خون اور چربی سے انگارے بجھتے تھے، کھال جل جاتی تھی۔ یہ اسلام ہے۔ فرماتے یہ اسلام، چونکہ خبیب رضی اللہ عنہ سے زیادہ مظلوم آدمی کوئی نہیں رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے وقت، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، ظالم کے خلاف بھی اور ویسے بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میرا جنازہ یہ پڑھا ہے کہ مغفرت کی دعا ہے، سب سے زیادہ مظلوم آدمی کو کا میرا جنازہ یہ پڑھا ہے۔ اب ذات کے وہ بھی لوہار، اسلام نے انہیں ان چیزوں سے بہت بلند کر دیا۔ تو ہمارے یہاں ذات پات اور ان بنیادوں پہ اور نفرتوں کی بنیادوں پر جو شخصیات تعمیر ہوتی ہیں نا، ہم سب کو نکلنا چاہیے اس سے۔ لڑائی جھگڑا ہے یار، الگ الگ بیٹھ کے طے کرو، بچوں کو کیوں انوالو کرتے ہو؟ نتیجہ ہے کہ بچے سہم جاتے۔ اختلاف رائے ہے، الگ بیٹھ کے بات کیجیے، ورنہ نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو صلاحیتوں کو جو گھن لگتا ہے نا جی،
یہ ہمارے مختلف عوامل لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں کسی گناہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آر نہیں نہ دلائی، ذات کی آر دلانا کہ اے تم کیا ہو، تم تو نائی کی اولاد، فلانے کی اولاد. یہ تحقیق تو نہیں لیکن سنا بہت جگہوں سے یہی ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نائی خاندان میں بہت سو سے سنا. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ پورے متحدہ ہندوستان میں کوئی کہتا تھا کہ فتویٰ مفتی صاحب کا ہے، سب جانتے تھے کہ مفتی سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ. اتنا علم تھا کہ تنخواہ لیتے تھے نا مدرسے سے. جہاں کسی نے فتویٰ پوچھا، بازار میں چلتے ہوئے بھی کسی نے پرچہ دیا، زبانی پوچھا رک کے بتا دیا، پرچہ دیا تو وہیں بیٹھ کے قلم نکالا اور لکھ کے دے دیا. کتابوں کی اتنی رجوع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کسی نے کہا حضرت آپ انتظار نہیں کرتے کہ مدرسے میں جمع کرا دیں پھر باقاعدہ فتویٰ بنایا؟ نہیں، مجھے پیسے ملتے ہیں تو اگر یہ نہ جمع کرائے یا میں نہ کر دوں تو کمائی حلال نہیں ہے. کروشیے کی ٹوپیاں بن کے اور ہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی نا مدرسے میں، جمعے کی چھٹی ہے تو جمعرات کو شام فارغ ہوتے تھے، کروشیے کی ٹوپیاں بن کے اور دلی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کے شام کو بیچ دیتے تھے، اپنا گزارا تھا. پنڈت نہرو اور اتنے بڑے بڑے لیڈر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کے قائل تھے، کہتے تھے یہ ہے مفتی سے. یعنی اندازہ لگائیں کہ مڈل ایسٹ سب فروخت ہو رہا تھا نا، یہودی آہستہ آہستہ زمینیں خرید رہے تھے 1923 میں، 24 میں، 25 میں، 30 میں. اب بھی فلسطینی زمین بیچتا ہے تو یہودی خرید لیتا ہے. تو اس وقت عربوں سے فتویٰ پوچھا گیا کہ فلسطین کی زمین یہودیوں کے ہاتھ بیچنا جائز ہے. تو عرب مفتیوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے. حدیثیں لکھتی. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا کہ حرام ہے، بالکل جائز ہے. تو عرب علماء جو مستقبل سے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آپ کا فتویٰ سنا ہے کہ آپ حرام کا، میں کہتا ہوں کا نہیں حضرت ایسے. انہوں نے کہا ہوش کرو، یہ ذاتی زندگی میں نجی معاملات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے زیرہ خرید لی، یہ چیز خرید لی، گروی رکھ لی، پیسے لے لیے، قرض لے لیا، گھوڑا خرید لیا، یہ سارے اور معاملات تھے. یہودیوں کو فلسطین والے جو زمین بیچ رہے ہیں اور تم اسے جائز قرار دے رہے ہو، ہوتے ہوتے یہ یہودیوں کی پوری ریاست بن جائے گی. زمینیں ساری بیچ ڈالو گے، ان کی مملکت بن جائے گی. مت جواز کا فتویٰ. یہ سیاسی بصیرت ہے. ذات کے اعتبار سے غالباً ہوں گے حضرت احمد اللہ جیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آگ دلائی، حتیٰ کہ کسی نے آگ دلائی تو آپ دیکھیں گے اس کے حال کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے مختلف جگہوں پہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لے آؤ. کبھی کبھی انہیں اپنا نمائندہ بنا دیتے تھے. انہوں نے ایک دن پوچھا بھئی یہ ایسی بات ہے جو زندگی بھر آدمی اگر کر لینا
کمال. ان کا اللہ کے رسول نصیحت کریں مجھے کوئی تو فرمایا کلمۃ الحق فی الغضب والرضا. ابو ذر غصہ آئے یا خوشی ہو دونوں حالتوں میں بات صحیح کہنی. اللہ اتنی مشکل یہ بات ہے نا. جب غصہ آئے تو آدمی گالیوں پہ اتر آتا ہے اور جب خوش ہو تو پھر بادشاہ بن جاتا ہے. یہ ایسا اچھا ایسا اچھا ایسا اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ الحق فی الغضب والرضا. ہمیشہ بات صحیح کرنی ہے چاہے غصہ ہو اور چاہے تمہیں خوشی. یہ ہم سب اپنی زندگی پہ لگائیں نا کہ ہم غصے میں دل یہ اندر سے کہتا ہے کہ اس میں یہ خصوصیت ہے, اس کے باوجود زبان اقرار نہیں کرتی غصہ جو ہوتا ہے. اور خوشی میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کرتوت کیا ہیں, اس کے باوجود اپنا کام پھنسا ہوا ہوتا ہے تو خوشی میں آدمی اس کی جھوٹی تعریف بھی کر لیتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اب سے بلال رضی اللہ عنہ سے کوئی بات چیت ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا سے بلال رضی اللہ عنہ کو یبن سودا, کالیا کا بیٹا, کالی عورت کا بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا. آیت اسے ماں کی وجہ سے تانا دیتے ہو, ماں کی رنگت کی وجہ سے. انکا امرن, تم ایسے شخص ہو فیک امر الجاہلیہ جس میں اب تک کفر کی بو پائی جاتی. شراب کو نہیں کہا کہ تم میں کفر کی بو پائی جاتی. وہ اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ شارب الخمر کا عابد البسر, لیکن براہ راست ڈانٹا ہے. ایسا تو یہ نفرت کی بنیادوں پہ جب تانے ملتے ہیں تو اب وہ ایسی چیز ہے جو بچہ دور نہیں کر سکتا. اب فرض کر لو لوہار کا بیٹا ہے تو وہ کسی اور کا بیٹا تھوڑی بن سکتا ہے. حتیٰ کہ ہماری سوسائٹی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی نو مسلم ہو اسے رشتہ نہیں ملتا. اب جو گوروں کو یا یہودی یا عیسائی جو مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں رشتے ملنے لگتے ہیں. یہ وجہ اور ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں آزاد ہو گئی ہیں, یا یہ وجہ ہے کہ کہتے ہیں چلو یار فارن میں امریکہ میں رشتہ ہو رہا ہے, انگلینڈ میں ہو رہا ہے, چلو بس ٹھیک ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسی بات نہیں تھی. وہ مسلمان ہو جاتے تھے اور رشتے اسلامک سوسائٹی میں مل جاتے تھے. اس لیے کہ ہم نو مسلم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اس کا تو دادا ہندو تھا. یعنی ایک آدمی اچھی خاصی عمر کا انتقال بیچارے کا ہو گیا, اللہ تعالی سب کی مغفرت کرے. ان کا ہم بچے تھے, جھگڑا ہو گیا. کسی نے کہا کہ یہ سکھ خون ہے نا, اس نے تو یہ حرکت کرنی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم نے کسی سے پوچھا کہ اس نے اسے کیا کہا تھا, تو انہوں نے سمجھایا. بڑے سے تو کہنے کے بیٹے ان کی والدہ سکھ تھی, وہ پھر پارٹیشن میں مسلمان ہو گئی تھی, پھر یہی رہ گئی تھی. ان کے اولاد ہے تو اس نے اسے گالی دی ہے کہ سکھ خون ہے. تو اس وقت بھی یہی سوچتے تھے, اب بھی ایسے کند ذہن ہے کہ ذہن آگے چلے ہی نہیں تھے. اس وقت بھی یہی سوچتے تھے کہ اس کا قصور آخر کیا ہے, اگر سکھوں کا خون ہے تو تم اسے کیوں گالی دو, اس کا قصور کیا ہے.
جتنے بھی انسانی شخصیت میں معائب غیر اختیاری ہوتے ہیں ان کو گننا اور دوسرے کو آگ دلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مرنے سے پہلے اس شخص سے معافی اور توبہ دونوں ضروری ہیں، وگرنہ قیامت میں اس کا حق بنتا ہے، وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ انسانی شخصیت میں جتنے بھی معائب غیر اختیاری ہوتے ہیں ان پہ کسی کو آگ دلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، مرنے سے پہلے اس شخص سے معافی اور اللہ سے توبہ ضروری ہے، وگرنہ قیامت میں وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ معائب جو ہے عیب کی جمع ہے نا، جتنے بھی عیب سے مطلب لوگ جسے عیب سمجھتے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، یہ فلاں نسل سے ہے، یہ فلاں کون سے ہے، یار اس کی اختیار میں تھوڑی ہے۔ جتنے غیر اختیاری معائب ہیں عیب، اس کی شکل ایسی، اس کی صورت ایسی، یہ سب غیر اختیاری معائب ہیں۔ دوسرے کو اس پہ آگ دلانا مرنے سے پہلے اس شخص سے معافی اور اللہ سے توبہ ضروری ہے، ورنہ قیامت میں اللہ پکڑ لے یا یہ شخص اپنا مطالبہ کر دے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس اصول پہ اب اپنے معاشرے کو پرکھ لیں اور گاؤں کو پرکھ لیں۔ کیوں شاید کا گاؤں کی ساری زندگی ایسے، اب تک پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ہائیسٹ ڈگری لے کے بھی پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ موچی کی اولاد ہے، یہ میرے سامنے سے گزرا کیوں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو اس کی ہمت ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس چارپائی پہ بیٹھے جہاں چودھری صاحب بیٹھے، توبہ تصور ہی نہیں اس کا۔ اب تک 2016 کی بات ہے، کیوں یہ بیٹھ سکتا ہے؟ مالی حیثیت سے یہ دل سے تسلیم نہ کرنا جو ہے نا یہ رنگ لاتا ہے۔ بس اچھا ہوا آپ نے خود ہی بتا دیا، دل مانتا نہیں نا اندر سے، تو اس لیے جب دل نہیں مانے گا تو عمل میں فرق آ جائے گا۔ اس کا حق اگر ضائع ہوتا ہے تو گاؤں میں اس کی حمایت کے لیے چودھری نہیں کھڑا ہوگا کہ یار اگر میں نے اس کی حمایت کر دی نا تو ہے تو آخر نائی ہے، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے بھی تو آخر عزت رکھنی ہے۔ اس کی لڑکی اگر ڈاکٹر بن گئی ہے اور میرا بیٹا اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سوال نہیں نا پیدا ہوتا، نہیں؟ ہاں بس ٹھیک۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنے کا معیار وہ لے لیا ہے نا جی، ذات پاک، پیسہ، جی جی ہمارے حنفیوں میں جساس اور کرفی رحمہ اللہ دونوں کو کا اعتبار نہیں کرتے تھے،
شامی میں ہے. اور سوسائٹیز جب ایسی تھیں کہ واقعی سادات میں کوئی کوالٹی پائی جاتی تھی، اتنے اچھے ہوتے تھے تو اس وقت فقہا بنا کرتے تھے. میں تو پریزنٹ سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ اب کیا ہے. سیدوں کی لڑکیاں گانے لگیں اور رقص کرنے لگیں معاذ اللہ، تو اب کون سا کفر باقی؟ نہ کرے کیونکہ جڑ نہیں نہ اکھڑی. اس جڑ اکھڑنے میں شاید 50-100 سال لگے کہ جب لوگ بھول جائیں اس چیز. اب بچے کام نہیں کرتے. اب مطلب لکڑی کا جو کام کرتے ہیں نا، ترخان ہے. میں نے کئی ایک سے پوچھا کہ آپ کے بعد یہ پیشہ کیا ہوگا، اتنی اچھی کاریگری، اتنے اچھے کام آپ کرتے ہیں. ان کا توبہ ہمارے بچوں میں کوئی بھی نہیں کرتا. ان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لکڑی کون سی ہے. دیار اور کیل سامنے پڑی ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے دیار کیا ہوتی ہے اور کیل کیا ہوتا ہے. نام ہی نہیں سنتے ہیں بچے ہمارے لکھ پڑھ. تربیت کا فرق ہوتا ہے نا. اب ہمارے زمانے میں ایسے رہا نہیں نا جی. بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو دیکھے جو حرکتیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ تفریق رہی نہیں. مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم قصہ سناتے تھے. مولانا امین حسن اصلاحی اگر یہ سورہ نور کی تفسیر میں جو انہوں نے ایک خرابی کی ہے نا، اگر یہ رنگ نہ گھولتے وہ تو بڑے بڑے زبردست آدمی، بڑا علم اللہ نے دیا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے بڑی بڑی خراب حرکتیں. مولانا فرماتے تھے کہ یو پی میں سب سے بڑا خاندان راجپوت گنا جاتا تھا، اور راجپوتوں کی ہٹ اور راجپوت بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے. راجپوتوں کے خون میں بہادری اچھی بسی. اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی راجپوتوں میں کی، اور اکبر بادشاہ اس جیسا بادشاہ ان مغلوں میں کوئی نہیں تھا. اتنا بڑا آدمی. جب اس کی بہو کی ڈولی باہر لائی گئی ہے تو اکبر بادشاہ نے اٹھ کے اپنی بہو کے ڈولی کا جو بانس تھا وہ کندھے پہ رکھا اور 12 یا 13 قدم چلا. مان سنگھ نے رشتہ دیا تھا، تو مان سنگھ نے جب ڈولی باہر آئی تو اس نے کہا سرکار رشتہ میں نے آپ کو دیا ہے، شہزادے کو نہیں. سمجھدار لوگ تھے نا. تو اکبر اٹھا اور اس نے کہا کہ میری بہو نہیں بیٹی ہے. تو 12 یا 13 قدم چلا ہے، ہسٹورین سے لکھا ہے. تو اکبر کے 9 رتن جو شادی تھے بھاگ پڑے، انہوں نے ہٹا دیا سب کو، اس کی ڈولی اٹھا کر سواری تک لے گئی. مان سنگھ کی اولاد ابھی بھی ہے. یہ جے پور جو شہر ہے نا، دیکھنے کے قابل، اتنا ویل پلانڈ اور ارینج سٹی اس زمانے کا میں نے تو کم سے kam دنیا میں نہیں دیکھا. لندن اور پیرس اس مات کرتا ہے وہ شہر میں. یعنی اتنا زبردست نظام ہے. سڑکیں، گلیاں،
گھر، گھروں کی اونچائی، محلے، مسجد، مندر، ہر چیز ایسے ویل سیٹلڈ ہے کہ جیسے پتہ نہیں لوگوں نے، حتیٰ کہ اٹلی والوں نے درخواست دی انڈین گورنمنٹ کو کہ وہاں پر جو رصدگاہ بنائی گئی ہے ستاروں کو دیکھنے کی، ہم اس جیسی بنانا چاہتے ہیں اٹلی. تو انہوں نے کہا گورنمنٹ آف انڈیا نے کہ ہمارا اجازت دینے کا حق نہیں ہے، آپ مان سنگھ کی اولاد سے پوچھے. تو مان سنگھ کی اولاد بھی زندہ ہے جے پور میں، ہم ملنے گئے تھے سکھوں. تو انہوں نے پھر اٹالین گورنمنٹ کو اجازت. تو یہ جو راجپوت تھے بہادرین کے خون میں شامل، تو ان میں کوئی لڑکا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا تھا تو پنچایت ہوتی تھی، اور پنچایت میں پنچ یہ طے کرتے تھے کہ جو ہمارا چمار ہے نا، اور سارے سر پہ پگڑیاں باندھتے تھے یہ راجپوت. پنچایت بیٹھے گی، لوگ بیٹھیں گے، چمار آئے گا، اتار کے اس کی پگڑی پھینکے گا لڑکے کی اور سر پہ جوتے مارے گا. اوہو، بس یہ اتنی بڑی سزا تھی کہ صدیوں کے لیے منصب راجپوتوں کی قیادت کا اس آدمی کو ختم ہو جاتا تھا. جس لڑکے کو جوتے پڑ جاتے تھے نا، قیادت نہیں ملتی تھی راجپوت کے دن. راجپوت کہتے تھے اسے تو جوانی نہیں ضبط کرنی آئی، یہ تو جوانی نہیں ایسا ہو گیا تھا، اس کے دادا کو جوتے پڑے تھے. 2-2 3-3 نسلیں. تو راجپوتوں کا شمار جو تھا نا، اس سے سب ڈرتے تھے. پتا ہوتا تھا کہ جو اس کے ہتھے چڑھ گیا نا پھر خیر نہیں نسلوں. ایسے ہی خیال آتا ہے، پتہ نہیں آپ نہ بھی اتفاق کریں تو کوئی حرج نہیں کہ اب اسرائیل راجپوتوں کا شمار ہو گیا ہے. یہ عربوں میں اسرائیل جو ہے یہ راجپوتوں کا شمار ہی ہوا. جس عرب اسٹیٹ کو چاہے، ابھی تو نہیں، ابھی تو آغاز ہے، لیکن اور ممکن ہے 50 سال میں جس کو چاہے گا ہڑپ کر لے، جس کو چاہے گا جوتے مارے. مشرق وسطیٰ کا نقشہ ویسے ہی بنتا جا رہا ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تربیت کی بات تھی خاندانوں میں. یقیناً اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اس عورت کا دودھ نہ پلاؤ جو کنجوس ہو. ہیں ان الناس کا معادن، لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں. ہر آدمی میں بنیادی طور پہ ایک عنصر پایا جاتا ہے. یہ عناصر کی نفی نہیں ہو سکتی. ہیرا ہے نا، اس ہیرے کو آپ چاہے نالی میں بھی پھینک دیں، اس کا ہیرا پن ہونا ظاہر نہیں ہوتا. مٹی ہے، بادشاہ کے تاج میں بھی ذرہ چلا جائے تو مٹی ہی رہی. انسانوں کے بنیادی مزاج ہوتے ہیں. پٹھانوں کا ایک بنیادی مزاج ہے ہمت، غصہ. یہ پٹھان بچوں کے یہاں سے نہیں نکلتا. کچھ لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ ایسے ہی خام خواہ ڈھینگے مارنا. نہیں نکلتا مزاج، ہوائی مزاج. کچھ لوگوں کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری. بڑے سے بڑے عہدے پہ بھی لے جائیں نا
تو ناواقف آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے اور سب حضرت کے خادم تھے، اتنے سادہ آدمی تھے کہ ایک دن دارالعلوم پڑھانے آ رہے تھے تو ایک جلاہا تھا، وہ حضرت کو پہچانتا نہیں تھا، تو روکا حضرت رحمۃ اللہ کو، کہنے کا آج سود کا کیا بھاؤ ہے؟ تو فرمایا بازار جانا نہیں ہوا. بات تو سچ ہے کہ منڈی جانا نہیں ہوا، مطلب منڈی جاتا تو سود کی قیمت پیتا. یہ نہیں فرمایا کہ تم اس سے سود کا بھاؤ پوچھ رہے ہو. اتنے سادہ آدمی. میلہ خدا شناسی ہوا 1800 کچھ میں. انگریز میلہ کرتے تھے، ہر سال کانفرنس ہوتی تھی. ہندو پنڈت، آریہ، برہمن، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر کوئی آ کے نا اپنے اپنے مذہب کے دلائل دیتا تھا. لوگ سنتے تھے کہ کس کا مذہب برحق. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی حقانیت پہ ایک تقریر کی اور بالکل عقلی، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، صرف عقل سے ثابت کیا ہے اسلام. تو جب تقریر کر کے باہر نکلے تو ہندو آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے یہ مسلمانوں کا جو مولوی تھا نا، اس کے سر پہ سرسوتی بول رہی تھی. سرسوتی وہ علم کی دیوی کو کہتے ہیں، جیسے لکشمی دولت کی دیوی کو کہتے ہیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت جب گزرے مجمع میں سے تو لوگوں کو بڑا شوق تھا کہ مولوی جو بول رہا تھا یہ کون تھا. کسی نے کہا یہ مولوی قاسم ہے. تو لوگ تعجب سے انگلیاں، میں نے دیکھا دانتوں میں دیتے تھے اور کہتے یہ مولوی قاسم، یہ مولوی قاسم، یہ ایسا بولا. اتنے سادہ، وہ طبیعت تھی بس. کسی نے رامپور میں ایک شادی تھی، سارے بزرگ وہاں جمع ہوئے. تو کسی نے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑا زبردست جبہ پیش کیا، اس پہ سونے کا کام ہوا. تو اس نے کہا بھائی مولانا کو دے دو، میں اس کا قابل نہیں. تو اس نے بڑی اصرار سے کہا حضرت ہم دوسرا مولانا کو دیں، نواب سے دوسرا مولانا کو دے دیں، آپ رکھیں. تو فرمایا نہیں. تھے بھی بڑے باحیثیت خاندانی لوگ تھے، تو حضرت نے انہیں بٹھا کے سمجھایا. حضرت دیکھو بھائی، میرا تو حال یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن لوں نا تو نفس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ آج تمہیں بہت اچھا ہو گیا. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ اسے تم ریشم اور کمخاک کا اور سونے کا بھی لباس پہنا دو نا تو یہ اپنے آپ کو پاؤں کے جوتے سے زیادہ ذلیل تصور کرتا ہے. اس کا نفس حرکت ہی نہیں کرتا، یہ اس مٹنے سے باہر آتے ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ہضم کرنے کے مجھ سے یہ ہضم نہیں ہوتی. یہ جو مزاج ہے نا یہ نہیں بدلتا کبھی بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حال پہ رہنے دیا تو اور کیا. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے انسانی خون دیکھا ہی نہیں جاتا. اب آپ اسے ادب اور احترام سے ہم کہتے ہیں، لیکن دوسری لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ بزدل تھے، تو اب جو کچھ بھی تھا انسانی خون نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ساتھ ہی نہیں کبھی لے گئے، ویسے لے گئے. اور خالد بن ولید اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ لوگ قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یہ قیادت انہیں چاہیے تھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی. خالد بن ولید کفر کیا اور اسلام کیا کوئی جنگ ہاری ہی نہیں. اور مسئلہ تو تب آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کیا کہ خالد کو ہٹا دیا جائے اس عہدے سے.
کیونکہ انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا نکاح کے بارے میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی ایک رائے تھی کہ یہ شادی جائز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ یہ شادی نہیں ہے، میں اسے نکاح ہی نہیں کہتا، یہ خالد نے جو کیا ہے اسے بلائیں آپ پوچھیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے دی تو کہ یہ شادی ہے، ٹھیک کیا ہے خالد. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پھر اور بھی واقعات ہو گئے تھے کہ یہ بھی تھا، انہوں نے ہٹا دیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا صحیح کردار اس موقع پہ، انہوں نے کہا لوگوں میں تمہاری قیادت کو چھوڑ رہا ہوں، امیر المومنین کا حکم آیا ہے، اور اگر میں امیر المومنین کے لیے لڑتا ہوتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا. میں نے اللہ کے لیے لڑا، اور اللہ کو اگر یہ منظور ہے کہ میں قیادت کی بجائے سپاہی بن جاؤں تو میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں. میں اس حالت میں بھی ٹھیک ہوں اور وہ حالت بھی ٹھیک ہے. اگر اناج ذرہ برابر بھی ہوتی نا، ذرہ برابر بھی، تو پورا شام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. قیادت تھی نا، خلافت تک کر لے لیتے. کیا ہوتا؟ لڑائیاں ہوتی، کچھ ہوتا کچھ نہیں، آرام سے الگ ہو. تو یہ جو مزاج ہے نا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معادن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ پتھر کا پتھر پن ہونا نہیں جاتا، ہیرے کا ہیرا پن ہونا نہیں جاتا. ذہین بچہ ہے، شرارتیں کرتا ہے. اب آدمی، ماں کہتی ہے تنگ آ گئی ہوں اس سے، بچہ کیا کرے؟ لیکن وہ ذہین ہے، اس کی ذہانت کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے کام میں لگا دیں، ورنہ وہ نچلا تھوڑی بیٹھے گا. اس کا ذہن اسے مجبور کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی چیز کرے گا. ایک بچے کی طبیعت پہ محبت کا غلبہ ہے، ہر چیز اچھی لگتی، اس سے یہ محبت آپ جدا نہیں کر سکتے. آپ کسی اچھی چیز کی محبت میں ڈال لیں، نہیں ڈالیں گے تو اپنی جن سے مخالف سے محبت کرنے لگے گا. آپ جو مرضی کر لیں، کتابوں کی محبت ڈال لیں، مر جائے گا، محبت ہی نکلے گی. لڑائی کی محبت ڈال لیں، شہید ہو جائے گا. ماں اپنی محبت ڈال دے، تربیت ہے. اس محبت کے جذبے کو بڑا بڑا اچھا کام جرمنی والوں نے کیا. ہم نے ان کے نظام تعلیم میں دیکھا، ماہر نفسیات لکھ دیتا ہے بچے کی رپورٹ میں کہ اس میں اس چیز کا غلبہ ہے، لہذا اس کو اس کام پہ لگا. یہ تو انکشاف ہم پہ اس دن ہوا جس دن لمبا سفر تھا کئی مہینے کا. تو جرمنی میں بال کٹانے کے لیے گئے، تو اس نے لا کے اپنا سرٹیفکیٹ دکھایا. اسے انگلش آتی نہیں تھی. اب جرمنی میں، یہ جرمنی، فرانس، اسپین میں آدمی بہت مطلب گونگا ہو جاتا ہے، یہ لوگ انگلش بولتے نہیں. اب آدمی کرے کیا؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، اسے کہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے. ہم نے کہا پھر خلافت یاد آئی کہ اچھا عثمانی یہ کرتے تھے. پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا ہمارے ہاں کوئی دکان ہی نہیں کھول سکتا سرٹیفکیٹ پہ ہے. تو ہم نے کہا ہمارے ہاں جب خلافت عثمانیہ تھی نا، اس وقت یہی ہوتا تھا. بوڑھا تھا، کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا. پھر ہم نے ان کے نظام کو پورا دیکھا تو وہی چیز تھی جو ہمارے یہاں تھی. تو وہ اپنے بچوں کی نفسیات کو پڑھ کے، ماہرین نفسیات طے کرتے ہیں کہ اس بچے سے یہ کام کرایا جائے، یہ چیز پڑھا دیں، پڑھا دیتے ہیں. حتیٰ کہ لکھ دیتے ہیں یہ سیاستدان بن سکتے. کسی نے لطیفہ سنایا، اسے کہا کہ بچوں کے بارے میں ٹیسٹ تھا کہ کیا کریں. تو انہوں نے بائبل رکھ دی
اور پیسہ رکھ دیا اور شراب کی بوتل بھی رکھ دی، تو بچے ایک ایک کر کے بھیجتے تھے بچے کو، تو ایک بچے نے آ کے بائبل اٹھا دی، انہوں نے لکھ دیا کہ اسے پادری بنا دو۔ ایک آیا، اس نے تینوں چیزوں کو دیکھا اور پھر اس نے کوائن سکہ اٹھا لیا، تو انہوں نے لکھا کہ اسے بزنس مین بنا دو۔ ایک آیا، اس نے بائبل بغل میں دبائی، بوتل ہاتھ میں پکڑی، پیسے جیب میں ڈالے اور چل پڑا، تو اسے لکھا کہ سیاستدان بنا دو۔ تو علماء نفسیات جو طے کرتے ہیں بڑی چیز، امام غزالی، رازی، ابن رشد، یہ انسانی نفسیات کی، یہ صوفیہ جو ہے نا، اب تک ہم اس بات کے قائل ہیں کہ صوفیہ جو تھے ہمارے، یہ انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے والے، اس لیے فلسفے کی جو روایت ابن رشد میں تھی، امام غزالی میں تھی، پھر فلاسفہ میں، مسلمان فلسفیوں میں رہی، اللہ تعالی محور و مرکز تھا فلسفے کا، اور اس کے گرد دلائل اور سب چیزیں گھومتی تھی۔ ڈیکارٹ نے اور ہیگل نے آ کے فلسفے کو بدلا اور انہوں نے کہا انسان مرکز ہے، اس کے مسائل دیکھو۔ پھر فلسفے کی روایت ہیگل سے کارل مارکس میں آئی، پھر رسل وغیرہ یہ جو چیزیں لکھی ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے پچھلے ہی فلسفہ نہیں پڑھا، تو ان کو کہاں سے پڑھا؟ کارل مارکس کا جو کمیونزم کا انقلاب آیا ہے، یہ اس سے پہلے جرمن ہیگل کو اتنے پڑھ لکھ گئے تھے کہ ہیگل کلبس کھل گئے ہیگل کے نام، اور کوئی جرمنی بچہ، اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آپ نے جواب نہیں دیتے اس کا فیس بک کے، میں نے کہا مجھے فیس بک آتی ہی نہیں، تو لڑکے ہنستے ہیں کہ آپ فیس بک نہیں آتے، نہیں آتے، بچوں تک کو آتی ہے، بچے کہتے ہیں آپ فیس بک سیکھیں، میں نے کہا بیٹے اب تو وہ کوئی زبان سیکھوں جو آگے جا کے فرشتوں سے بولنی ہے قبر میں، اب کیا فیس بک سیکھنی ہے، تاریکی میں اتارا ہوگے ایک 6x4 کی جگہ میں تو دل گھبرائے گا نا، اس کا اب سوچوں اب کیا فیس بک پڑھنی۔ تو کوئی اب بچے سے بچہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ کہے اپنے دوستوں سے کہ میں فیس بک یوز نہیں کر سکتا، یا مجھے موبائل یوز نہیں، اتنی انسلٹ فیل کرے گا؟ بالکل ایسے ہی جرمن ہیگل کو نہ پڑھا، اتنا نالائق، اسی لیے تو یہ فلسفہ سارا پھیلا ہے۔ تو جتنا انسانی نفسیات تمہارے صوفیہ سمجھیں، کوئی نہیں سمجھے، ان کا موضوع انسان ہوتا تھا کہ انسان کیا ہے، اور جو حد سے زیادہ سخت مفتی اور فقیہ تھے ان کا موضوع مذہب بن گیا، تو انسان چاہے مر جائے چاہے پس جائے فتوے کو نہیں چھوڑ۔ لیکن جہاں شدت پیدا ہوئی نا فقہ میں، اس کے اگینسٹ صوفیہ اتنے ہی زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ انسانوں کو ان کے دامن میں پناہ مل گئی جینے کی کہ تم مسلمان ہی ہو، کوئی عرض نہیں، یہ ہو گیا نا، کوئی بات نہیں، وہ مسلمان، وہ خوش کرتے تھے آگے بڑھو، اور وہ بھی ضروری تھا فتویٰ کہ دنیا میں آخر معاشرے کو قائم رکھنا ہے، وہ کہتے سزا دو، وہ کہتے تھے بچاؤ۔ تو تصوف کئی جگہ پہ یہ ریئیکشن ہے در حقیقت اس سوسائٹی کا جس سوسائٹی میں مفتیوں نے فتوے ذرا ٹائٹ دینے شروع کر دیے تھے، وہ کہتے معاشرے کو بچاؤ، یہ کہتے انسان کو بچاؤ۔ چلیے پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، فی الحال تو کھانا